آپ اس وقت اپنی زندگی کے اس حصے سے گزر رہے ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے سنی ٹرسٹ انٹرنیشنل میں آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹہ یہ آپ کی بہتری کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو خوش نصیبی ہے کہ جس وقت آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں اور اپنی بحالی اور اپنی بہتری کے لیے یہاں دن رات کا جو سفر کاٹتے ہیں، اس دوران آپ کی نسبت ان لوگوں سے کٹ جاتی ہے جو اس فیلڈ میں ابھی تک ایڈکٹ ہیں، اور آپ کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ جو اپنی بحالی کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ یہ بحالی جسمانی طور پر بھی ہے، یہ بحالی روحانی طور پر بھی ہے۔ میں مختصر سے وقت میں ایک سوال جو عموماً کسی بھی ایڈکٹ کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تو جو چیز حرام تھی وہ شراب تھی، اور قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، 91 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، آگے بھی 3 چیزیں اور بیان کی لیکن میرے موضوع سے متعلقہ فرمایا یہ گندگی ہے اور شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بے شک شیطان شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے دلوں میں بغض و عداوت ڈالتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے اور تمہیں نماز سے روکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شراب جیسے نشے کی پہچان کروائی، اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بتائے۔ دنیاوی نقصانات 2 بتائے کہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں عداوت آئے گی، دشمنی آئے گی، بغض آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، آپ کو پرانی یاداشت جب سامنے آتی ہے تو اس میں آپ سوچتے ہیں کہ ہماری والدین سے نہیں لگ رہی تھی، ازدواجی زندگی میں بیوی سے نہیں لگ رہی تھی، اولاد کے ساتھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے، سچا کلام ہے، اس میں اللہ نے بتا دیا۔ جب آپ اس چیز سے دور ہو گئے، اب آپ کو آپ کے گھر والوں کی یاد بھی ستائے گی، آپ ان کی میٹنگ کے لیے جو ہے انتظار میں ہوں گے، پھر آپ چاہیں گے کہ ہم بحالی کے اس قدم میں چلتے چلتے جتنا جلد ہو سکے اپنے گھروں کی طرف جائیں اور نارمل انسان کی طرح زندگی گزاریں۔ لیکن شیطان ہمیشہ کے لیے اپنی محنت کو نہیں چھوڑتا۔ شیطان نے اس دن سے اپنی محنت کا آغاز کر دیا تھا جس دن اللہ نے اس کو کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ میں نکل تو رہا ہوں لیکن مجھے قیامت تک موت نہیں دینی، میں اپنے مشن پہ کام کرتا رہوں۔ تو شیطان کا مشن صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عالم کو گمراہ کر دے، اس کے مشن کا حصہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ دیندار کو بے دین کر دے، اس کے مشن کا حصہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سیدھے رستے پہ چلنے والے انسان کو گمراہی کی طرف لے کے آئے، بلکہ اس کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ ایک انسان گناہوں کی لت پت زندگی گزار رہا تھا، اگر وہ بحالی کی طرف آ گیا تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے میں اس کو دوبارہ اس کام کی طرف لے جاؤں، کیونکہ یہ تو میرا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ تو میری راہ پہ چلنے والا تھا، اس کو کس نے ہٹا دیا میری راہ سے، لہٰذا وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اب میں آپ کے اس زندگی اور اس سے متعلق ایک چیز، غالباً 2011 یا 12 کی بات ہے، میں یہیں پہ تھا، ایز اے کونسلر میں کام کر رہا تھا۔ کشمیر کے ایک پیشنٹ تھے، انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ قرآن میں اللہ نے شراب کی حرمت بیان کی ہے، اس کے بعد ہیروئن، افیون، پاؤڈر، چرس، انجیکشن، ان کے تذکرہ تو نہیں ہے قرآن میں، تو اس کو ہم کیسے حرام قرار دیں؟ ان کو میں نے سمجھانے کے لیے جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کا حوالہ پیش کیا، اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور پھر اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ یقیناً آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ شراب کے حرام ہونے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نشہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نشہ ہے۔ نشے کی تعریف کیا آپ کو پڑھائی سائیکالوجسٹ نے؟ کہ جس کے انسان ایک مرتبہ عادی ہو جائے، اس کو چھوڑ نہ سکے، چھوڑے تو بار بار اس کی یاد آئے، آنکھوں سے آنسو، لوز پیٹ ہو گیا، وامٹنگ شروع ہو گئی، دل کی گھبراہٹ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک آپ اس چیز کو دوبارہ نہ استعمال کریں اس سے پہلے وہ چیز آپ کو بار بار، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نشہ کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ اس کویسچن کی طرف آتا ہوں جو میں نے اس پیشنٹ کو اس کا جواب دیا
حالانکہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھے لیکن ظاہر اس لت میں آ گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز شراب کے حکم میں ہے، ہر نشاور چیز شراب کے حکم میں ہے، اور پھر فرمایا وکل مسکر حرام، اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ تو اس میں شراب کے ساتھ ساتھ جن جن چیزوں میں نشہ پایا جاتا ہے وہ حرام کے درجے میں آ گئے۔ تو جیسے شراب حرام ویسے ہی باقی نشے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ وہ حرام ہوگی۔ اس لیے آپ کے ذہن سے بالکل یہ سوال ختم ہو جانا چاہیے کہ جی صرف تو قرآن اور حدیث کی چیز کا تذکرہ تھا، اس چیز کا تذکرہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں حرام ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز، بعض مرتبہ ایک پیشنٹ آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں پہ 20 دن گزارے اور فری ڈرگز گزارے۔ علاج کا سب سے بڑا جو اہم حصہ ہے وہ فری ڈرگز ماحول ہے، اور یہ بہت کم اداروں میں ہے۔ چونکہ میں سینیٹرس میں رہ کے گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ فری ڈرگز ماحول سینیٹرس کا سب سے پہلا قدم ہے، اور یہ سینیٹرس کا خاصہ ہے کہ بہت سارے اداروں میں ہم نے دیکھا وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ان تک چیز پہنچا دی گئی جس طرح بھی ہوا، لیکن سینیٹرس میں ایسا کوئی اقدام نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی بحالی کا پہلا بہترین قدم ہے۔ تو جس وقت ایک آدمی 15 سے 20 دن فری ڈرگز ماحول میں گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک نارمل انسان بن گیا، اب مجھے جلدی گھر جانا چاہیے، مجھے کیا ضرورت مہینہ رکھنے کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، اس کے مزید بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن ہمیں سورہ حج کی آیت نمبر 2 یا 3 میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے تو ذرا یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر پانی کی گندی بوند سے، ثم من مضغہ پھر اس کے بعد وہ پانی کی گندی بوند جا کر خون کا ایک لوتھڑا بنا، ثم علقہ پھر اس کے بعد جا کر اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا، اور پھر ثم یخرجکم طفلا پھر اس کے بعد جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو ایک بچے آئے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ ثم لتبلغوا، اس کے بعد ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں اشدکم جوانی کے طاقتور وقت تک، اور اس کے بعد چلتے 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 بڑھاپے تک۔ اب آتے ہیں ہم بالکل ابتدائی سٹیج پہ میں ایک بات کرتے ہیں کہ سائنسی لحاظ سے بھی اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے لحاظ سے بھی جس وقت ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے مادر رحم میں، ماں کے رحم کے اندر، رحم مادر میں، تو وہاں پر جا کر یہ نطفہ 40 دن رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس سے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر یہ 40 دن گوشت کا لوتھڑا بنا رہتا ہے، اس کے بعد جا کر اگلے 40 دنوں میں اس کی تخلیق، اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا 40، دوسرا 40، تیسرا 40، یہ کتنے دن ہو گئے؟ 120۔ 120 دنوں میں کتنے مہینے آ گئے؟ 4 مہینے آ گئے۔ ہر 40 دن کے بعد اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یہ 40 دن جب اس پر 3 چلے جب گزرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس کی گروتھ پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جا کر 6، 7، 8، 9 مہینے تک اس کی گروتھ مکمل ہوتی ہے۔ کسی کی پیدائش 7 پہ، کسی کی 8 پہ، وہ اللہ کا نظام ہے، کسی کی 9 پہ، وہ اللہ کا نظام ہے۔ اس سے اہل علم نے یہ بات نکالی کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنے کے لیے کم سے کم 4 مہینے کیا ہیں؟ وہ شرط ہیں کہ پہلے 40 دن میں سابقہ حالات جو اس کے تھے وہ ختم ہو جائیں، اگلے 40 دن میں وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے والا بن جائے، لیکن ابھی بھی خدشہ ہے کہ باہر جائے گا، اس کے وہی پرانے دوست بلائیں گے، اس کو، اس کی جوانی کو للکاریں گے، بھئی یار کیسا جوان ہے، کشت ہمارے ساتھ نہیں لگا سکتا، کیسے جوان ہوئے، گوٹ ہمارے ساتھ نہیں پی سکتے، آپ کی جوانی کو للکاریں گے تو آپ کہیں گے یار میری جوانی کو للکارا ہے، آپ ان کی لت میں دوبارہ آ کر، ان کی باتوں میں آ کر اس کام کو کرنا شروع کر دو گے۔ تو یہ جو آخری 40 دن آپ پر لگائے جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فری ڈرگز ماحول میں رہ کر ایک نارمل انسان تو بن گئے، پھر اگلے 40 دنوں میں نارمل انسان کی پریکٹس شروع کر دی، لیکن آخری جو آپ کے 40 دن ہیں اس میں آپ کے اندر استقامت جسے کہا جاتا ہے، مضبوطی آ گئی کہ کل کے لیے آپ یہاں سے جانے کے بعد جب آپ کو دوبارہ کوئی اس کام کی دعوت دے تو ایسے وقت میں آپ ذرا ان کو بٹھا کر سمجھائیں کہ دیکھو میرے دوست، میرے بھائی، اللہ نے یہ زندگی ایک بار دی ہے، یہ زندگی بار بار ملنے والی نہیں ہے، اور یہ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم یہ نشہ کرتے کرتے کسی کوڑے کرکٹ کے دیر پر سوئے رہیں، پڑے رہیں، اور اللہ نہ کرے کسی دن ہماری لاش بھی گندی نالی سے اٹھا دی جائے۔ اس لیے آپ ان کو سمجھا دیں
کہ اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیں، اور جو ہمیشہ آخرت کی لمبی اور بڑی زندگی ہے اس کے بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، تو پھر یقین جانیں آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کے اندر یہ تین چلے کاٹنے کی ایک استقامت اور ایک سٹرگل اور ایک مضبوطی کی وجہ سے بہت سارے اور لوگوں کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا، اپنا علاج کے لیے قدم بقدم یہ صبر کرنا اور یہاں گھر والوں کی یاد کے باوجود اپنی زندگی کے حصے گزارنا، یہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مستقبل کو بنا دے تاکہ آپ معاشرے کے بہترین والد بن سکیں، آپ معاشرے کے بہترین بھائی بن سکیں، آپ معاشرے میں بہترین خادم کی زندگی والا گزارنے والا انسان بن سکیں، اور آپ آنے والی نسلوں کی تربیت کرنے والے بن سکیں۔ الحمدللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔